السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، اس آدمی کی سرگوشی میں خیر ہے جو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے یا نیکی کا حکم دیتا ہے یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی بات کرتا ہے، تو اس کی خفیہ سرگوشیوں میں خیر ہے۔ اور جو آدمی یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو عن قریب اجر عظیم سے نوازیں گے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 114 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں، یعنی اکثر جو لوگوں کی خفیہ باتیں ہوتی ہیں اس میں خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو خفیہ باتیں ہوتی ہیں اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ دو آدمی لوگوں سے بالکل الگ ہو کر کے بات کرتے ہیں دھیرے دھیرے، تو اس طرح کی باتوں میں جو اکثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ باتیں ہوتی ہیں، کسی کی غیبت کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر بہتان باندھنے کے لیے یا کسی کے خلاف سازش کرنے کے لیے یا کسی کے اوپر بہتان تراشی کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں جمتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین ہوتے تھے وہ اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے تنہائی میں اکٹھا ہوتے تھے اور اس انداز میں بات کرتے تھے کہ ان کی بات کوئی دوسرا سنے نہیں۔ آج کے ڈیٹ میں بھی جو مسلم سماج و معاشرہ ہے اس میں بہت سارے لوگ تنہائی میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اس جماعت کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ تو یہ جو خفیہ باتیں ہیں جس کو خفیہ مشورہ کہتے ہیں یا خفیہ سرگوشی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی اکثر خفیہ باتوں میں، خفیہ مشوروں میں خیر و بھلائی نہیں ہوتا ہے، کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی خفیہ بات کرتا ہے اور خفیہ باتوں کے درمیان اگر وہ لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے، اب ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا، دیکھیے فلاں جگہ پر اتنی زیادہ ضرورتیں ہیں، بہت سارے مسلمان بھوکے ہیں، آپ ان کو کچھ دے دیجئے، یا فلاں مسجد ہے جس میں بہت سارا کام ابھی باقی ہے وہاں پر کچھ دے دیجئے، یا فلاں چیز ہے جس کو اگر کریں گے تو لوگوں کے لیے اس میں خیر و بھلائی ہوگی۔ کسی آدمی سے جا کر کے تنہائی میں اس طرح کی بات کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اس میں خیر و بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دیکھو آدھا کھجور کا جو ٹکڑا ہے اس کو دے کر کے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو یہ دیکھیے صدقہ و خیرات کا حکم دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ لوگوں کی اکثر خفیہ جو باتیں ہوتی ہیں اس میں خیر و بھلائی نہیں ہوتی، لیکن ایسی خفیہ باتیں، ایسے چھپ کر کے کرنے والی باتیں جس میں لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیا جائے تو اس میں خیر و بھلائی ہے، یا نیکی کا حکم دیا جائے تو اس میں خیر و بھلائی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او اصلاح بین الناس، اب دو بھائی ہیں نا، دونوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان درار ڈالنا ہے، کوئی اگر کسی سے خوش ہے تو اس کو کیسے اس کے خلاف بھڑکانا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں اس طرح کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کوئی ذرا ترقی کر رہا ہے تو کیسے اس کا ٹانگ کھینچنا ہے اور اس کے لیے کس طرح سے پلان کرنا ہے، آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں کے اوپر کیسے الزام تھوپنا ہے اس کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی جماعت اگر خیر و بھلائی کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کو کیسے ڈج دینا ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے لوگ چھپ کر کے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان باتوں میں خیر و بھلائی نہیں ہے، بلکہ خیر و بھلائی ان باتوں میں کہ دو بھائی ہیں، دو مسلمان ہیں، ان کے درمیان اصلاح کا، صلح اور صفائی کی بات کر دیا جائے۔ کیونکہ دو بھائی اگر ایک دوسرے سے کسی وجہ سے رنجش میں ہیں یا ایک دوسرے سے غلط فہمی کے شکار ہیں، ان کے درمیان صلح کرانا
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق بہت ہی خیر و بھلائی والا کام ہے. اور ایک آدمی اگر دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں جھوٹ بھی بولتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ جھوٹ بہت ہی خیر و بھلائی والا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں حدیثیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الصلح حدیث نمبر 2692 پہ روایت کیا ہے. اور اسی روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، اور امام نسائی نے السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا کہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا ویقول خیرا. وہ آدمی جو دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دیکھیں صلح کرنا دو بھائیوں کے درمیان کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور فکر کر لیجیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے جھوٹی بات پھیلاتا ہے. اب ایک بھائی ناراض ہے، کسی وجہ سے رنجش ہے دو بھائیوں کے درمیان، تو ان کے پاس گیا، کیا تم ان کے بارے میں اتنا غلط سوچتے ہو نا؟ وہ تمہارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، وہ تمہارے بارے میں بڑی خیر و بھلائی کی بات کرتے ہیں، وہ تم کو ہمیشہ اچھا سمجھتے ہیں، تمہارے بارے میں بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل کو صاف کرنے کے لیے ان کے سامنے جا کر کے اس طرح کی بات کر رہا ہے. ان کے پاس آیا، کہا کہ تم ان سے ناراض ہو لیکن وہ تو تمہارے بارے میں اتنا اچھا خیال رکھتے ہیں، تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے ویسے کہہ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو آدمی دو آدمی کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بات بولتا ہے، جھوٹی بات پھیلاتا ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے. اب سوچ لیجئے ہمارا سماج و معاشرہ کس طرف بھاگا جا رہا ہے، کدھر چلا جا رہا ہے. آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کہیں پر تنہائی میں ملے ان کے خلاف غیبت ہو گئی، کہیں پر تنہائی میں ملے ان کی برائی بیان کر دیا، کہیں پر تنہائی ملے ان کے اوپر بہتان لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کی تنہائی کی جو باتیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی تنہائی کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں. خیر و بھلائی وہ ہے کہ تنہائی میں جب بات کرے تو لوگوں کی اصلاح کی بات کرے، ایک دوسرے کے درمیان صلح کرانے کی بات کرے. دیکھیے ایک دوسرے کے درمیان صلح کرانا، دو بھائی ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، دو بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہے، دو بھائی ایک دوسرے سے ان کے درمیان چپکلش ہے، اور ان کے درمیان صلح کرانا یہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات سے بھی بڑھ کر کے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام احمد نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اپنی مسند کے اندر روایت کیا، اور اسی روایت کو امام ابو داود نے سنن ابی داود کتاب الادب باب فی اصلاح ذات البین حدیث نمبر 4919 پہ روایت کیا، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تم کو ایسی بات کی خبر نہیں دے دوں جو بات نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقہ و خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ کرام نے کچھ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. کہا اصلاح ذات البین، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا. یاد رکھیے سماج و معاشرہ جس طرح بھاگا جا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کے بالکل وپریت ہے. قرآن و حدیث نے تو کہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرے، لیکن ہمارا سماج و معاشرہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے. جھوٹ تو بولتا ہی ہے، غیبت تو کرتا ہی ہے، لیکن دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرانا ہے، اگر اس کے لیے بہتان بازی کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسی بات نہ بتلا دوں، ایسا عمل نہ بتلا دوں جو نماز سے بھی، روزوں سے بھی اور صدقہ و خیرات سے بھی بہتر ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتلائیے. کہا کہ اصلاح ذات البین، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کرانا. اور پھر آگے کیا کہا؟ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کرانا یا کسی مسلمان کے خلاف لوگوں کو اکسانا، بھڑکانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فساد ہے، ایک دوسرے کے درمیان فساد پیدا کرنا ہے. اور یہ فساد پیدا کرنا الحالقہ، مونڈ دینے والی ہے. مونڈ دینے والی کیا مطلب؟ جو اعمال انجام دیتے ہو نا،
آ کر کے مسجد میں خوب نماز پڑھتے ہو، تقوی اور پرہیزگاری دکھلاتے ہو، روزہ رکھتے ہو، لیکن لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو اکساتے رہتے ہو، تو جتنی نمازیں پڑھتے ہو، جتنے روزے رکھتے ہو، جتنے صدقہ و خیرات کرتے ہو، یہ عمل ان تمام کو ختم کرنے والی اور برباد کر دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، کہا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، جو بہت سارے چھپ کر کے جو باتیں ہوتی ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، اس میں اکثر میں خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے، لیکن خیر و بھلائی کون سے چھپ کے باتوں میں ہے؟ کہا کہ الا من امر بصدقۃ، ایسی بات جس میں صدقے کا حکم ہو، او معروف، یا جس میں نیکی کا حکم ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کر دینے کی باتیں ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو آدمی یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم ان کو عنقریب اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔